پنجاب کے ایک چھوٹے سے قصبے قادیان سے تعلق رکھنے والے مرزا محمد غلام احمد قادیانی صاحب نے سب سے پہلے خود کو ایک مجدد کہا، پھر مسیح موعود اور اس کے بعد مہدی، اور بالآخر ایک ایسے نبی ہونے کا دعویٰ کیا جس کی نبوت ان کے اپنے مطابق غیر تشریعی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، زندہ آسمان پر نہیں بیٹھے ہوئے، ان کا انتظار کر کے اپنے مستقبل کو مزید برباد نہ کرو۔ In India, within the last couple of hundred years, there arose a leader who was a Sunni and who was a defender of Islam against many critics. 80 سے زائد کتابیں، ڈھیروں پیشن گوئیاں اور اس کے علاوہ دسیوں الہامی دعوے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ان کا اپنا نبی ہونے کا دعویٰ علمی طور پر ان تمام معیارات پہ پورا اترتا ہے جو کہ عرصہ دراز سے اسلامک دنیا میں رائج ہیں؟ ان کے ماننے والوں کی تعداد محتاط اندازوں کے مطابق پوری دنیا میں اس وقت 1 کروڑ سے زیادہ ہے۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے عقائد، ان کی پیشن گوئیاں، ان کے دعووں کا علمی جائزہ لیں گے، جذباتی سینس میں نہیں بلکہ ایکڈیمک ریسرچ، ان کی اصل کتابوں اور اس کے علاوہ نیوٹرل ریسرچ کے تھرو۔ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب پنجاب کے علاقے قادیان میں 1835 میں پیدا ہوئے۔ یہ ایک ایسا دور تھا جب انڈو پاک میں عیسائی مشنریاں سرگرم تھیں، آریہ سماج جیسا کہ ہندو ریفارمسٹ موومنٹ بھی ابھر رہی تھی، اور مسلمان شاید کسی حد تک انٹلیکچوئل کرائسس کا شکار ہو چکے تھے۔ اسی ماحول میں مرزا غلام احمد صاحب نے مباحثوں میں حصہ لینا شروع کر دیا، اسی لیے ابتدا میں ان کو ایک اسلامک ڈیفینڈر کے طور پہ دیکھا گیا۔ صحیح معنوں میں ان کو شہرت ان کی کتاب براہین احمدیہ کی وجہ سے ملی۔ یہ کتاب 1880 سے لے کے 1884 تک مختلف حصوں میں شائع ہوئی۔ اس کتاب میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ قرآن سب مذاہب سے برتر ہے، اس کے علاوہ اسلام ایک زندہ دین ہے، خدا اب بھی انسان سے کلام کرتا ہے، الہام کا سلسلہ مکمل طور پر بند نہیں ہوا۔ براہین احمدیہ کو ابتدائی طور پر مختلف اسلامک اسکالرز نے بھی سراہا، لیکن بعد میں یہی کتاب مین کنٹروورسی کی وجہ بھی بن گئی، کیونکہ اسی کتاب میں مرزا صاحب اپنی روحانی تجربات اور ڈیوائن ریویلیشنز کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ 1884 میں براہین احمدیہ کے پارٹ 4 میں مرزا غلام احمد قادیانی صاحب لکھتے ہیں، خدا مجھ سے اس طرح کلام کرتا ہے جیسے مجھ سے پہلے انبیاء کے ساتھ کیا کرتا تھا، اور یہی سٹیٹمنٹ بعد کے تمام تھیولوجیکل سٹیٹمنٹس کی بنیاد بن گئی۔ ابھی نیکسٹ فیز میں ہم بات کرتے ہیں کہ ان کے دعووں کا ارتقاء کیسے رہا، یعنی مجدد سے نبی ہونے تک کا ارتقاء۔ مرزا صاحب کے تمام دعوے ایک ہی وقت میں سامنے نہیں آئے بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے رہے۔ پہلے مرحلے میں انہوں نے خود کو مجدد کہا، یعنی انہوں نے کہا کہ میں صدی کا سب سے بڑا مجدد ہوں۔ ایک بات یہاں پہ سمجھنے والی ہے کہ اسلامی ٹرمنالوجی میں مجدد ایسے شخص کو ریفارمر کو کہا جاتا ہے جو کہ ہر صدی کے اینڈ پہ آتا ہے اور دین کی تجدید کرتا ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب فتح اسلام جو کہ روحانی خزائن کے والیوم 3 کا حصہ بھی ہے میں خود کو اسلام کی رینیول موومنٹ کا حصہ قرار دیا۔ دوسرے مرحلے یعنی 1891 میں انہوں نے خود کو مسیح موعود کہنا شروع کر دیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حضرت عیسیٰ چونکہ وفات پا چکے ہیں اس لیے ان کی فزیکل ریٹرن پاسبل نہیں رہی۔ ہم کہتے ہیں امت محمدیہ کے غلام محمد کو امت محمدیہ کا نبی بنایا جائے گا، یہ فرق ہے۔ اسی بنیاد پر انہوں نے خود کو مسیح موعود کہا، اور یہی بات ان کی پوری لائف کا سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوئی۔ ان کے اپنی ذاتی عقائد کے مطابق حضرت عیسیٰ صلیب پر فوت نہیں ہوئے بلکہ وہ زندہ رہے، اس کے بعد وہ ہندوستان آ گئے اور ہندوستان میں ہی انہی کی وفات ہوئی۔ انہوں نے اپنی کتاب مسیح ہندوستان میں جو کہ روحانی خزائن کے والیوم 15 کا حصہ بھی ہے میں اس تھیوری کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ انہوں نے سری نگر جو کہ کشمیر کا شہر ہے میں موجود یوز آصف کے روزے کو حضرت عیسیٰ کا روزہ قرار دے دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، زندہ آسمان پر نہیں بیٹھے ہوئے، ان کا انتظار کر کے اپنے مستقبل کو مزید برباد نہ کرو، آسمان سے کوئی نہیں اترے گا۔ یہاں پہ یہ بات سمجھنے والی ہے کہ اسلامی اسکالرز کے مطابق یہ عقیدہ سنی اور شیعہ سیکٹ کے مطابق بالکل اسلامک تعلیمات کے خلاف تھا، کیونکہ مین سٹریم اسلام کے مطابق جو کہ مختلف احادیث کی روشنی میں واضح کیا جاتا ہے، حضرت عیسیٰ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا تھا اور آخری وقت میں وہ دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ کہ قرب قیامت میں تمہاری کیا شان ہوگی جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے، صلیب توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے اور جزیہ موقوف کر دیں گے۔ مراد یہ کہ لوگ اسلام قبول کر لیں گے، زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گی۔ اپنے کلیمز کے تیسرے مرحلے میں انہوں نے خود کو مہدی کہنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ مسیح اور مہدی دو الگ سے شخصیات نہیں ہیں بلکہ دونوں شخصیات ایک ہی شخصیت میں ضم ہو چکی ہیں جو کہ وہ خود ہیں۔ فرق کیا ہے جو سب کے درمیان اور احمدیوں کے درمیان تفریق کر دیتا ہے؟ یہ بات ہے، وہ صرف یہ فرق ہے
کہ ہم مانتے ہیں کہ جس امام کو خدا نے بھیجنا تھا، جس کا وعدہ فرمایا تھا، وہ آ چکا ہے، وہ ظاہر ہو چکا ہے، اور تم لوگ انتظار میں بیٹھے ہو، اس کو پہچان نہیں سکے یا ضد اور تعصب کی وجہ سے اس کا انکار کر بیٹھے ہو۔ ان کا یہ دعویٰ کلاسیکل حدیث لٹریچر کی انٹرپریٹیشن سے بالکل مختلف تھا۔ انہوں نے اس نظریے کو تضیع مرام، جو کہ ان کے اپنی کتاب اور روحانی خزائن کے والم نمبر 3 کا حصہ بھی ہے، میں تفصیل سے بیان کیا ہے۔ چوتھا مرحلہ یعنی نبوت کا مرحلہ، یہ سب سے کنٹروورشل مرحلہ ہے غلام احمد قادیانی صاحب کی زندگی کا۔ انہوں نے اپنی کتاب حقیقت الوحی، جو کہ روحانی خزائن کے والم نمبر 22 کا حصہ بھی ہے، میں اس طرح کہا کہ ان کو خدا نے نبی اور رسول کہہ کر پکارا۔ انہوں نے اس کی یہ بھی وضاحت دی کہ یہ کوئی نئی نبوت نہیں ہے، نہ کوئی نئی شریعت ہے، یعنی ان کے خیال میں ان کی اپنی نبوت ذلی اور غیر تشریعی ہے۔ حقیقت الوحی کتاب میں وہ مزید لکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور ان کے بعد کوئی شریعت لانے والا نبی تشریف نہیں لا سکتا، اور یہی ڈسٹنکشن تھیولوجی آف احمدیت کی بنیاد ہے۔ ختم نبوت، جو کہ اصل میں تھیولوجیکل ڈیوائیڈ ہے، یہیں سے تمام اختلافات شروع ہوتے ہیں۔ یعنی مین سٹریم اسلامک عقائد کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے آخری نبی ہیں، اور ان کے بعد کوئی بھی نبی تشریف نہیں لا سکتا۔ احادیث کے علاوہ تمام بڑے اسلامی اسکالر جیسے امام نووی، ابن کثیر، ابن حجر اسقلانی اور قاضی ایاز وغیرہ سب اسی عقیدے پر متفق تھے۔ ان کے مطابق حضرت عیسیٰ کی آمد صرف اور صرف بطور امتی کے طور پہ ہوگی، چونکہ وہ آپ علیہ السلام سے پہلے ہی مبعوث فرمائے جا چکے تھے۔ لیکن مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے نبی کے لیے نئی تشریح استعمال کی۔ انہوں نے آرگومنٹ دیا کہ نبی کریم سب سے کامل نبی ہیں، لیکن آپ کے فیض سے سب آرڈینٹ پروفیسی ابھی بھی ممکن ہے۔ انہوں نے یہ انٹرپریٹیشن اپنی کتاب ایک غلطی کا ازالہ، جو کہ روحانی خزائن کے والیوم نمبر 18 کا حصہ ہے، میں پیش کی، اور اسی انٹرپریٹیشن کی وجہ سے تمام مکاتب فکر کے علماء نے ان کے اس نظریے کو آرتھوڈاکس اسلام سے متصادم قرار دے دیا۔ He claimed to be a prophet. God gave him revelation, and he now has a message for people in the modern world. Now, Sunnis did not accept his claims, apart from the idea that that he is the second coming of Jesus. Sunnis generally believe that, and not only generally, but it seems to be essential to the Sunni belief, that there is no prophet after the Prophet Muhammad, peace be upon him. This is based on a reading of a verse of the Quran and Surah 33, verse number 40. مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے عقائد صرف نبوت کے عقائد تک ہی محدود نہیں تھے، بلکہ اس کے علاوہ انہوں نے اور بھی بہت سارے عقیدے اپنائے۔ جیسا کہ ان کا نظریہ تھا کہ جہاد بالسیف ختم ہو چکا ہے، انہوں نے یہ نظریہ اپنی کتاب گورنمنٹ انگریزی اور جہاد، جو کہ روحانی خزائن والیوم نمبر 17 کا حصہ ہے، میں پیش کی۔ انہوں نے تبلیغ، مناظرے اور اس کے علاوہ علمی دفاع کو ہی اصل جہاد قرار دیا۔ انہوں نے ایک اور دعویٰ بھی کیا کہ خدا اب بھی انسان سے بات کرتا ہے، اس پہ وحی بھیجتا ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب تذکرہ میں اپنے الہامات اور خوابوں کو جمع کیا ہے۔ اسی مجموعے میں انہوں نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ الہام صرف انبیاء تک محدود نہیں ہے، اولیاء بھی ڈیوائن کمیونیکیشن اللہ کے ساتھ ڈائریکٹلی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ان کے اپنے ریولیشنز ایک خاص اسپرچول سٹیٹس رکھتے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے اپنی مختلف کتابوں میں خوابوں، کشوف، الہامات کا ذکر کثیر تعداد میں کیا ہے۔ سپر نیچرل سائنس کے طور پہ انہوں نے اپنی جماعت کے فروغ کو اسپرچول سپورٹ کے ساتھ بھی جوڑا۔ انہوں نے مختلف پیشن گوئیاں بھی کی جو کہ وقت کے ساتھ غلط ثابت ہوئیں۔ عبداللہ آتھم کے بارے میں ان کی پیشن گوئی بہت زیادہ فیمس ہوئی۔ عبداللہ آتھم ایک عیسائی مناظر تھے، اور 1893 میں مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے کہا تھا کہ عبداللہ آتھم 15 ماہ کے اندر اندر مر جائے گا۔ یہ پیشن گوئی انجام آتھم، جو کہ روحانی خزائن کے والیوم نمبر 11 میں موجود ہے، لیکن اس پیشن گوئی کے باوجود آتھم اس مقررہ مدت کے بعد بھی زندہ رہا۔ بعد میں احمدیہ اسکالرز نے اس بارے میں کہا اور توجیہ بھی پیش کی کہ وہ اس لیے زندہ رہا کیونکہ اس نے خوف اور رجوع کی کیفیت اختیار کر لی تھی، اسی وجہ سے وہ اس پیشن گوئی کے باوجود بھی زندہ رہ سکا اور ڈیوائن پنشمنٹ مؤخر ہو گئی۔ انہوں نے اپنی کتاب آئینہ کمالات اسلام، جو کہ روحانی خزائن کے والیوم 5 کا حصہ ہے، میں کہا کہ محمدی بیگم ان کے نکاح میں آئیں گی، لیکن ان کی یہ پیشن گوئی بھی پوری نہیں ہو سکی۔ بہت سی تھیولوجیکل ایکسپلینیشنز دی گئیں کہ ایسا کیوں نہ ہو سکا، لیکن یہ پروفیسی آج بھی اکیڈیمک سرکلز میں ایکسٹینسولی ڈسکس ہوتی ہے۔ لیک رام سے متعلق، جو کہ آریہ سماج کے رہنما بھی تھے، مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے ان کے بارے میں پریڈکشن کی تھی کہ وہ وائلنٹ ڈیتھ مریں گے۔ ان کی یہ پیشن گوئی کرامات الصدیقین، جو کہ روحانی خزائن کے والیوم نمبر 7 کا حصہ ہے، میں درج ہے۔ بعد میں لیک رام قتل ہو گیا، جس کو جماعت احمدیہ نے اسی پروفیسی کے مکمل ہونے کی وجہ بھی بتائی۔
لیکن اس وقت کے ناقدین نے اسے کو انسیڈنس کہا۔ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے 80 سے زائد کتابیں لکھیں جو کہ اردو، عربی اور فارسی زبانوں میں موجود ہیں۔ ان کے میجر ورک میں شامل ہے تھیولوجیکل ڈیبیٹس، کمپیریٹیو ریلیجن، اسپرچویلٹی، قرآنی کامنٹری اور پروفیسی لٹریچر۔ اسی ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے بار بار میں نے روحانی خزائن کا ذکر کیا ہے۔ یہی وہ کتاب ہے جس کو 23 والیومز میں شائع کیا گیا، ان کی تمام مجموعات کو اکٹھا کر کے۔ یہ تمام اکیڈیمک ریسرچ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے ساؤتھ ایشین اسلام پہ گہرا اثر ڈالا، تمام کنسیپٹس پر اپنی نئی تشریحات پیش کیں جو کہ کسی بھی طرح سے اس زمانے میں یا پھر اب کے اسلام میں رائج تمام تشریحات سے مختلف ہیں۔ ان کے ماننے والے انہیں خدا کا معمور سمجھتے ہیں۔ مین اسٹریم مسلم اسکالرز ان کے دعووں کو اسلامی دعووں سے متضاد سمجھتے ہیں، اور اسی لیے آج کی تھیولوجیکل ڈیبیٹس میں یہ تمام مناظرے آپ کو دیکھنے میں ملتے ہیں۔ آپ کی آراء کیا ہیں؟ کیا مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی تمام تشریحات، جتنے بھی پوائنٹس میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، اسلام کی نئی تشریحات کے طور پر ایکسیپٹیبل ہوتی ہیں یا نہیں؟ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اگلے وقت تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔